کہ وہ آج آئے ہیں. جو ظلم ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا ہے, جو قیامت ٹوٹی ہے اور جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں جسٹس سسٹم کی ہندوستان کی طرف سے, کہ ایک بلیک جسٹس کیا گیا ہے کشمیریوں کے ساتھ ایک بار پھر, اور اس دفعہ تو ایک تاریخ رقم کی ہے ہندوستان نے اپنے ظلم اور بربریت کی, کہ وہاں پہ جس طریقے سے ایک اتنے بڑے حریت کے رہنما جنہوں نے علم اٹھایا ہے پرامن سیاسی تحریک کا, اسی طرح جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے, جس طرح مہاتما گاندھی نے, نیلسن منڈیلا نے, دنیا کے وہ رہنما جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, جو آزادی کی تحریکوں کے لیے جو بعد میں قومیں بنتی ہیں اور ان کو ایک شناخت ملتی ہے, اس کی جد و جہد میں کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. اور ان کو اس وقت نہ تو کوئی لیگل ایکسیس دی جا رہی ہے, ان کے لائر کو بھی جس بے رحمی سے سڈنلی برین ہیمریج ہوا کشمیری لائر راجہ طفیل صاحب کو, ان کی پھر انہوں نے کہا کہ اب میں کسی اور لائر کو رکھوں گا تو وہ بھی ان کو بھی مار دیا جائے گا یا غائب کر دیا جائے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ میں خود اپنے جھوٹے جتنے بھی مقدمے ہیں فیبریکیٹڈ ان کو میں خود کنٹیسٹ کروں. مگر ان کو وہ بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کورٹ کے اندر کہ وہ اپنی دلیل پیش کریں, اپنے ڈیفینس میں کچھ پیش کریں. اور جب آرڈر ان کے خلاف آیا ہے, کورٹ کے اندر آ رہا تھا, تو جج نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ تھوڑی کمی پیشی کر دی جائے آپ کی سزا کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا اپنی زندگی کا. تو یہ ایک 8.5 سال سے ہماری فیملی بھی نہیں مل سکی ہے. نہ رضیہ گود میں تھی جب آخری دفعہ اپنے باپ کو ملی, اس کو بھی اٹیک کیا گیا انڈین آرمی کی طرف سے, ہماری فیملی کو دور رکھا گیا. اور اب تو میرا بھی نام اسی کیس میں ڈال دیا کہ اگر میں ویزا اپلائی کروں تو مجھے بھی تہاڑ جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو ہماری فیملی کیسے یونیفائی ہو؟ جس طرح بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں وہ اپنے والد صاحب کو جیل میں ملنے جاتی تھیں, ان کی مسز جاتی تھیں ان کو ملنے, نیلسن منڈیلا کی وائف جاتی تھیں, مگر ہمارا کوئی ایک الگ ہی ایک حد ہو گئی ہے کہ یہاں تو جستے خاکی بھی نہیں ملتی اپنے پیاروں کی کہ ہم لوگ فاتحہ پڑھنے جائیں. تو بہت دور کی بات ہے کہ میں اور رضیہ ان کو کس طرح ملیں, ہمیں بھی وہ بند کر دیں گے. تو یہ مطلب کہ دنیا کا ہر قانون یہ مودی کی فیشسٹ رجیم نے توڑا ہے. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنا بھی ایز اے کسٹوڈین آف دا پارلیمنٹ, اور اتنا آپ کا مین رول ہے کہ آپ دنیا کے ایوانوں میں جو ہے وہ ہمارا جو کیس لے کے جائیں کشمیر کا, اسپیسیفکلی یاسین صاحب کا, کیونکہ 1 مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے اپیل کا, اور 25 جو ہے وہ جون کو اپیل ہے. اور ہم لوگ لائر سے رابطے ہیں, مگر بات یہ کہ ان کی طرف کوئی ایکسیس ہی نہیں کرائی جا رہی کہ ہم ان کو لائر کریں, کس طریقے سے ان کو کریں. ان کو ایک ڈیتھ سیل میں قید و بند کیا ہوا ہے, اور 2 عمر قیدیں ان کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں, اور 5 دفعہ جو ہے ریگرس امپریزمنٹ آف 10 ایئرس, مطلب اگلے 50 سال ریگرس امپریزمنٹ. تو دے وانٹ ٹو کل ہم انکارسریشن. تو یہ بہت سی ریزرویشنز ہیں ہماری, اور اس میں آپ سے میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آپ بھی اس کے اوپر ارجنٹلی ایک جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے. جس طرح کا ظلم ہندوستان کر رہا ہے, تاریخ میں اتنا بڑا ظلم, کسی کو بھی آپ پھانسی لٹکا دیں, دہشت گرد کہہ دیں, قتل کر دیں کسی معصوم کو, مگر اس کا بھی ایک تھوڑا بہت ایک فیس سیونگ کا ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے, تو وہ بھی نہیں یہاں پہ اپلائی کیا گیا. یہاں پہ ہر چیز جو ہے یونیلیٹرلی کی گئی ہے, جج سے سمیت سے, قاتل بھی جو تھا, جو ایگریسر ہے, جو آکیپائر ہے, اسٹیٹ لائر, ہر چیز مطلب انہی کے اکارڈنگلی ہو رہی ہے. اس میں کوئی بیسک فنڈامنٹل لیگل کورس نہیں اپلائی کیا گیا, اس لیے ان کی جان کو بہت خطرہ ہے, ملٹیپل ایلمنٹس ہیں. تو یہ آپ دنیا کے پارلیمنٹس میں بھی ہمارا ایشو لے کے جائیں. بہت شکریہ. کائنڈلی اگر آپ بھی اپنی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشال ملک صاحبہ نے جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں, حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا ہر شخص, ہر شہری, خواہ اس کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے ہو, کسی سیاسی سوچ سے ہو, کسی صوبے سے ہو, کسی طبقے سے ہو, وہ آج بہت دکھی. یاسین ملک صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھلی بربریت اور ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک ایسے پرامن جد و جہد کرنے والے, جس کا یہ بنیادی حق دنیا کا ہر معاشرہ دیتا ہے, اقوام متحدہ دیتی ہے, ہر مذہب دیتا ہے کہ آپ اپنی آزادی کے لیے پرامن جد و جہد کرتے ہیں, اور وہ کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی بھی بار نہیں لگا سکتا. تو ایک پرامن جد و جہد کرنے والے ایک فریڈم لور کو, ایک آزادی کے متمنی کو, جو اپنے خطے کے لیے, اپنی مٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے
جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، جیلیں کاٹتا ہے، ظلم سہتا ہے، ہر قسم کا دکھ برداشت کرتا ہے. جس طرح مشال ملک صاحب فرما رہی تھی کہ دیکھیں سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ایک فیملی ڈیوائیڈڈ ہے. بیٹی رضیہ سلطانہ جو ہے وہ اپنے والد کو دیکھنے کو ترس رہی ہے، اس کی آنکھیں اس کے انتظار میں ہیں کہ کب. تو یہ وہ ہے کہ جس سے ہر پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کا ہر وہ شخص جو آزادی پہ یقین رکھتا ہے، جو ہیومن رائٹس پر یقین رکھتا ہے، جو انسانی ہمدردی پہ یقین رکھتا ہے، جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے، وہ آج دکھی، اس پہ کوئی شک نہیں. اور میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں. پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے، ان کی حق خود ارادیت کے لیے ان کی ہم لوگ آواز بنتے رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر شخص، جیسے میں نے کہا کہ بلا تفریق وہ آپ کے ساتھ ہے، کشمیر کی آزادی کے ساتھ ہے. اور خاص طور پر یاسین ملک صاحب کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، جیسے فیبریکیٹڈ فریولس چارجز ان پر لگائے گئے ہیں، ان کو ایک دہشت گرد کے طور پر جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے، اس کو پرزور طریقے سے ہم کنڈیم کرتے ہیں. نیشنل اسمبلی نے اس کے خلاف جو آپ کو پتہ ہے کہ یونانی مسئلہ ریزولوشن پاس کیا ہے. اسی طرح سینٹ نے بھی یونانی مسئلہ جو ہے وہ ریزولوشن پاس کیا ہے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں یاسین ملک صاحب کی فیملی کو کہ بالکل جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم کریں گے. اور پارلیمان جو ہے وہ بالکل اس مسئلے کو ایک صحیح انسانی میں سمجھتا ہوں کہ اور ایک انسانی حقوق کا مسئلہ سمجھتا ہے، ایک ناانصافی کا فیصلہ سمجھتا ہے. اس لیے ہماری آواز جو ہے، پارلیمان کی آواز جو ہے وہ آپ کی آواز کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. جیسے مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کو اتنی ایلمنٹس ہیں، ان کو کوئی عارض لاحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو زندگی عطا فرمائے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی قربانیاں ہیں جو کشمیر کی آزادی کا جو ہے وہ سورج طلوع کریں گی. اور میں سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یاسین ملک کی آواز کو دبا کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کشمیر کی آزادی کے، ان کی امنگوں کے، ان کے احساسات اور ان کے جذبات کو نہیں دبا سکتے. کہ یاسین ملک ہی جیسے لوگ ہیں جو کہ کشمیریوں کی آواز ہیں، ان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھ کر، ان کو عمر بھر قید رکھ کر اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کو سلب کر لے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے. کشمیر کا بچہ جو ہے آج یاسین ملک کے ساتھ ہے. ہر دنیا کا ہر شخص جو آزادی پہ یقین رکھتا ہے اور پاکستانی خاص طور پر بالکل یاسین ملک کے ساتھ ہیں، یاسین ملک صاحب کی فیملی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. راج صاحب، اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ایک دہشت گرد کو بھی عالمی عدالت انصاف میں ہمیں انصاف دیتے ہوئے وہ ملا، تو کیا بطور وکیل آپ کشمیریوں کے اس مظلوم کشمیری کو انصاف دلانے میں کوئی، یعنی آپ کو یقین ہے کہ عالمی عدالت کا انصاف یہ یاسین ملک کو انصاف دے سکے گی؟ دیکھیں مجھے کہ ماضی میں ایک وزیر اعظم صاحب گئے، انہوں نے خطاب کیا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا. اس کے بعد اندر کی جو صورتحال تھی کشمیر کی کہ گاجر مولی کی طرف کاٹا جا رہا تھا محاصرے کے دوران، تو کیا اندرونی کو یہ بات عوام کو بتانی چاہیے، پاکستانی عوام کو، کہ کیا اندر سے کوئی ایسا سودے بازی تو نہیں ہو گئی ہے کہ اس طرف تم اس طرف آؤ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ سیاست سے بالا تر ہو کر بطور ایک پاکستانی میں بات کروں گا، اور کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی میں ایز اے اسپیکر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرے گا. وہ کسی بھی لمٹ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں کشمیریوں، اور ہم نے ثابت کیا ہے. کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اور پاکستان لازم ملزوم ہے. کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گا، اور یہ قائد اعظم سے لے کر آج تک دیکھ لیں کہ ہمارے درمیان کیسے معاملات چلے ہیں، کس طرح چلے ہیں، کس طرح قربانی ہوئے ہیں. اب تو کشمیر کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے. ہمیں انہیں کو جو مارل سپورٹ ہم دیتے ہیں اس سے کوئی ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا، نمبر 1. اور دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے، میں اس پر اس لیے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کشمیر جس پر پوری قوم ایک ہے.
اس پر اگر ہمارے کوئی اختلافات ہیں، کسی نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو وہ بھی ہمیں درگزر کرنی چاہیے، اور اس میں میں بالکل جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے میں ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہمارا تعلق کسی جماعت سے ہے، کسی مذہب سے ہے، کسی علاقے سے ہے، کوئی زبان کون سی ہم بولتے ہیں، قطع نظر اس سے ہم کشمیر کے معاملے میں بالکل چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جناب یاسین ملک صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر عثمانی، کشمیر پوسٹ، میرا تھوڑی سی گزارش ہے کہ کیا یہ ممکن ہے اسمبلی سے آپ جیسی جامدہ شخصیت باسی اسپیکر قومی اسمبلی، کیونکہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ کشمیر کو کوریج نہیں دے رہا، تو حکمرا کو اس میں آپ کوئی رولنگ ایسی دے دیں یا کوئی قانون پاس کر دیا جائے کہ اس اہم ایشو کو، اس نازک مرحلے پر، کیونکہ پاکستان سے جڑا ہوا کشمیر کا مسئلہ، کوئی 3 منٹ یا 4 منٹ پورا جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، چینلز ہیں، وہ اس کو کورج کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہمارا کرتا بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی احساس ہے کہ کم ہوا ہے یا کسی جگہ پہ، تو میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو میڈیا نے اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ پھر بھی میری گزارش ہوگی میڈیا سے کہ بالکل یہ ہمارا ایک قومی فریضہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق اور سچ کی بات ہے، اس کو اجاگر کرنا تو بہت ضروری ہے، اور لوگوں تک یہ بات پہنچانی ضروری ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن کی سینچری ہے، تو لہٰذا یہ سب باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے تمام تر وسائل، اپنی تمام تر میں سمجھ دو عقل و دانش استعمال کرنی چاہیے، اور اس پہ جو بھی اس پہ میں حصہ لے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قومی فریضہ سر انجام دے رہا ہوگا، ایک انسانی فریضہ سر انجام دے رہا ہوگا۔ جناب راجہ پرویز ارشد شریف صاحب، آپ پاکستان میں وزارت عظمیٰ سمیت کلیدی عہدوں پر کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میرا مختصر سا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مقبوضہ وادی کے کشمیریوں کے حقوق بھارت سلب نہیں کر سکتا۔ اگر موجودہ تناظر میں دیکھا جائے تو مقبوضہ وادی کے کشمیریوں کے حقوق اس نے سلب کر لیے۔ پوری دنیا اس کے ظلم و استبداد کی داستانیں پڑھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور وہ آئے روز نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس مسئلے کا شکار ہے کہ آخر مقبوضہ وادی آزاد کیسے ہوگی، کشمیریوں کے حقوق بحال کیسے ہوں گے۔ پوری پاکستانی قوم میرے سمیت یہ جاننا چاہتی ہے کہ ریاست پاکستان کے پاس اس کا کیا حال ہے، جبکہ مقبوضہ وادی کے اندر پاکستان کے پرچم بھی لہرا جاتے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی بلند کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر کوئی مثبت چیز نظر نہیں آ رہی۔ میرے سمیت پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر وادی کشمیر کے آزادی کا حال پاکستان کے پاس کیا ہے، وہ ذرا آپ کو دیکھیں، میں آپ نے ایک بات سے تو میں ڈیفر کروں گا۔ آپ نے کہا کہ یہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ کسی ریموٹ ریجن میں چلے جائیں، کسی دور افتادہ علاقے میں چلے جائیں، کسی بالکل میں سمجھتا ہوں ایسے شخص سے جا کر ملیں جو آپ کے نزدیک وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، لیکن کشمیر کے بارے میں اس کا جذبات اور احساسات سن کر آپ کو ضرور محسوس ہوگا کہ ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ہماری اسٹیٹ نے کبھی بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، ہمیشہ فرنٹ فٹ پر آ کر ہم نے کشمیر کے مسئلے کو لیا ہے۔ خواہ آپ دیکھیں قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو یا ہمارے دوسرا نظام ہو، کوئی بھی حکومت ہو، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا، ہر حکومت کا یہ مسئلہ جو ہے اس پر مکمل کنسنسس رہا ہے، اور اس کو رہنا چاہیے، اور بطور اسپیکر میری یہ خواہش ہے کہ اس مسئلے پر نہ دو رائے ہے، نہ تھی، نہ ہوگی۔ باقی آپ نے یہ کہا ہے نا کہ یہ کیسا آزادی ہوگی، تو میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ کوئی بھی رات کتنی بھی کالی اور کتنی بلیک اور گھمبیر کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی صبح کے جو ہے وہ پاؤں پہ اس کو دم توڑنا پڑتا ہے، اور یہ کشمیریوں کی رات جو ہے، میں اس کی سحر دیکھ رہا ہوں، میں ابھرتا ہوا سورج دیکھ رہا ہوں کشمیر کی آزادی کا، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ خاطر جمع رکھیں، کیونکہ مجھے آپ کے جذبے پر، کشمیریوں کے جذبے پر، مقبوضہ کشمیر کے ان بہادروں پر، یاسین ملک جیسے جو ہے کشمیر کے وفادار اور شیر دل
جو آزادی کے متوالے ہیں ان پر یقین ہے کہ کشمیر کی آزادی کو کوئی نہیں روک سکے گا، کشمیریوں کے حقوق کو کوئی نہیں سلب کر سکے گا، اور یہاں جو جذبات ہیں میں نے آپ کو بتا دیے کہ پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ تھینک یو جناب والا، بہت شکریہ۔ خوشحال بیوی، ہیلو رضیہ سلطانہ، کہاں ایسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، بہت بہادر بیٹی، آپ کا نام بڑا بہادر، آپ کو پتہ ہے